اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دھمکی دی ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے ہر ممکنہ جانشین کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور انہوں نے فوج کو نئے سپریم لیڈر پر حملے کے لیے تیار رہنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیل کاٹس کے مطابق امریکہ کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہاں کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ دیا جاتا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کی 88 رکنی مجلس خبرگان نے خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں کابینہ کا اہم اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور بین الاقوامی سلامتی پر غور کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ سعودی عرب کو ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس موقع پر سعودی ایئرپورٹس پر پھنسے خلیجی شہریوں کی مہمان نوازی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مزید برآں سعودی کابینہ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی اور پاکستان کے ادارے نیب کے درمیان تعاون کی یادداشتوں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پاکستان کی سرحدوں پر جاری آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج نے طورخم کے مقام پر فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس جوابی کارروائی کے دوران افغان طالبان کا مبینہ سرغنہ قہرمان اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، جس کا تعلق جلال آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شب قلعہ سیف اللہ، چمن اور غزنالی سمیت مختلف سیکٹرز میں دہشت گردوں کے 50 ٹھکانوں کو بھاری ہتھیاروں سے تباہ کیا گیا ہے۔ ان بھرپور کارروائیوں کے نتیجے میں دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا ہے اور پاک فوج ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ ہے۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے دن شدید مندی کا رجحان رہا ہے، جہاں 100 انڈیکس 1354 پوائنٹس کی گراوٹ کے بعد 1,55,777 پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور انڈیکس ایک موقع پر 1,54,790 کی سطح تک گر گیا۔ مشرق وسطی کے سٹاک بازاروں میں بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، جہاں دبئی اور ابوظہبی کے بازاروں میں مندی دیکھی گئی ہے، وہیں سعودی عرب کے تنداول انڈیکس میں 54 پوائنٹس کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین اسے خطے کی موجودہ سیاسی اور عسکری صورتحال کا اثر قرار دے رہے ہیں۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز آئرس ڈینا ڈوبنے کے واقعے نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ سری لنکن وزیر خارجہ وجیتا ہیرات کے مطابق 180 افراد پر مشتمل یہ جہاز آج صبح ڈوبنا شروع ہوا، جس کے فوراً بعد سری لنکن بحریہ اور فضائیہ نے مشترکہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اب تک 30 زخمی ملاحوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں 2000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے خطے میں جاری کشیدگی مزید سنگین ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امریکی سفارت خانے نے اپنے غیر ضروری سفارتی عملے کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق لاہور اور کراچی کے قونصل خانوں کا غیر ہنگامی عملہ واپس بلایا جا رہا ہے، تاہم اسلام آباد میں سفارت خانے کی حیثیت فی الحال برقرار رہے گی۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کے باعث خطے میں ڈرون اور میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں کراچی قونصلیٹ پر حالیہ حملے کی کوشش کے دوران امریکی میرینز کی فائرنگ کے واقعے نے سیکیورٹی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ پاک فوج نے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے آپریشن غضب للحق کے تحت سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب قلعہ سیف اللہ، چمن اور غزنالی سمیت مختلف سیکٹرز میں افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے 50 ٹھکانوں کو بھاری ہتھیار سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران پاکستان نے افغانستان میں موجود اہم ترین بگرام ایئر بیس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ان مؤثر کارروائیوں میں دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا ہے اور پاک فوج دشمن کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔